السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ جب ایمن کی شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ دن بھر اس کا شوہر کماتا، ان کا گزر بسر بہت اچھا ہو رہا تھا، ان کی زندگی بہت ہی خوشحال تھی۔ ایمن کو اپنا شوہر شکل و صورت کے لحاظ سے کچھ خاص نہ لگتا تھا، لیکن اس کو اپنے شوہر کی یہ عادت بہت اچھی لگتی تھی کہ وہ شام کو گھر آ کر اسے مکمل وقت دیتا تھا۔ شادی کا 1 سال اسی طرح گزر گیا اور پتہ ہی نہ چلا، لیکن پھر ایمن کے شوہر کا دوسرے شہر میں تبادلہ کر دیا گیا۔ ایمن کو یہ بات ہرگز پسند نہ آئی۔ اس نے اپنے شوہر کو جانے سے بہت روکا، مگر آفس کی جانب سے دباؤ تھا، اس لیے جانا ہی پڑا۔ اب ایمن کا شوہر صرف 2 دن کی چھٹی پہ گھر آتا۔ پہلے دن وہ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا ہوتا تو اپنے بستر پہ لیٹتے ہی سو جاتا۔ ایمن مایوس ہو جاتی، اور دوسرے دن اس کا شوہر کچھ وقت ایمن کو دیتا اور کچھ اپنے دوستوں کو، اور پھر واپس چلا جاتا۔ اس طرح ایمن خود کو بہت اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ کچھ ماہ تو ایمن نے یہ سب برداشت کیا، لیکن وہ کب تک یہ سب برداشت کرتی؟ شادی کو 1 سال ہی تو ہوا تھا۔ اسے اپنا خالی بستر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ ایمن پورے دن گھر میں اکیلی بور ہو جاتی تھی، اس کے پاس کرنے کو کچھ کام بھی نہ ہوتا تھا۔ ایسے میں اسے تنہائی اور زیادہ محسوس ہوتی تھی۔ ایمن نے بہت بار اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہ اکیلے گھر میں تنگ پڑتی ہے، وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، مگر ہر بار اس کا شوہر کوئی بہانہ بنا کر بات کو ٹال دیتا۔ ایمن اندر ہی اندر سوچتی رہتی کہ آخر ان سب میں میرا کیا قصور ہے۔ جب بھی دروازے پر گھنٹی بجتی تو وہ سمجھتی کہ میرا شوہر واپس لوٹ آیا ہے، لیکن جب دروازہ کھولتی تو اسے پتہ چلتا کہ وہاں اس کا شوہر نہیں ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا۔ ایمن اب ذہنی مریض بن چکی تھی۔ گھنٹوں بیٹھی اکیلی اپنے کمرے کو گھورتی رہتی، دیواروں سے باتیں کرتی رہتی۔ اپنے شوہر کے پاس فون کرتی تو اس کا شوہر جلدی سے اس کی کال بھی اٹینڈ نہ کر پاتا تھا، کیونکہ وہ اپنے کام میں بہت زیادہ بیزی ہوتا تھا۔ ایسے ہی کچھ ماہ گزر گئے۔ ایسے ہی ایک روز دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی تو ایمن نے پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے ایک مرد کی آواز آئی، ایمن میں نصیر تمہارا کزن ہوں۔ ایمن نے دروازہ کھولا اور آنے کا سبب پوچھا تو نصیر کہنے لگا، میں جاب کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، تو اماں اور چچی نے کہا تھا کہ ایمن کے گھر بھی چکر ضرور لگانا۔ نصیر ایمن کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کا ہم عمر بھی تھا۔ نصیر بچپن سے ایمن کو پسند کرتا تھا، لیکن ایمن اسے پسند نہ کرتی تھی۔ ایمن کے گھر والوں نے ایمن کی شادی کہیں اور کی تھی۔ اس بات کا نصیر کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا، لیکن وہ صبر کے علاوہ اور کیا کرتا۔ ایمن نصیر سے کہنے لگی، جب تک جاب کا کچھ پتہ نہیں چلتا تم یہاں رک جاؤ، ویسے بھی میرے شوہر کام کی وجہ سے دوسرے شہر ہوتے ہیں اور مہینے میں 1 بار چکر لگاتے ہیں۔ دن گزرتے رہے اور ایک دن نصیر کی جاب لگنے کی خوشی میں نصیر کچھ سامان لیے رات کو گھر لیٹ پہنچا اور ایمن کو خوشی سے گلے لگایا اور نوکری کی خوشخبری دی۔ چوکا نصیر کو ایمن کے گھر رہتے ہوئے 1 ماہ گزر چکا تھا تو ان کے آپس میں کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک ہنسی مذاق کرتے رہتے، رات کو لیٹ سوتے تھے۔ ایمن کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کب وہ نصیر کی گرویدہ بنتی جا رہی ہے۔ جب ایمن کو نصیر نے گلے لگایا تو ایمن کو عجیب سا احساس ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ اس رات وہ لوگ لیٹ نائٹ تک باتیں کرتے رہے اور انہی باتوں اور مستی میں پتہ ہی نہ چلا کہ وہ ایک دوسرے کے بے انتہا قریب ہوتے گئے اور شرم و حیا کی تمام حدیں کراس کر دی۔ ایمن اپنا سب کچھ نسیم کے حوالے کر چکی تھی، اپنی عزت آبرو سب کچھ نصیر کے حوالے کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو ایمن دیکھ کر حیران ہو گئی کہ نصیر بھی اسی کے ساتھ بیڈ پر سو رہا تھا۔ ابھی ایمن سوچ ہی رہی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، تب جا کر ایمن کو ہوش آیا۔ بستر سارا بکھرا ہوا تھا۔ ایمن نے اسی حالت میں فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں ایمن، کمپنی نے پھر سے میرا تبادلہ اپنے شہر میں کر دیا ہے، میں گھر پہنچنے والا ہوں۔ یہ ایمن کا شوہر تھا۔
ایمن نے جب وہ کال سنی تو وہ سکتے میں رہ گئی۔ ایمن نے سوچا کہ اب سے کچھ دیر پہلے وہ جس مرد کے ساتھ تھی، یہ مجھ سے کیا ہو گیا ہے۔ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایمن نے جلدی سے اپنی حالت ٹھیک کی اور دروازے پر پہنچی تو سامنے دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کا شوہر کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا کہ ایمن میں واپس آ گیا ہوں۔ شوہر کو دیکھنے کے بعد ایمن کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ اس کے شوہر نے پوچھا، ایمن کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ایمن بولی، جی میری طبیعت ٹھیک ہے، وہ آپ اچانک آ گئے نا، ابھی تو آپ نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ میں پہنچنے والا ہوں۔ دیکھو میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، تو تمہیں کیسا لگا میرا سرپرائز؟ ایمن خاموش ہو گئی۔ جب اس کا شوہر گھر کے اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ گھر کی بہت سی قیمتی چیزیں موجود نہ تھیں۔ اس نے ایمن سے پوچھا، ایمن گھر کا سامان کہاں گیا؟ ایمن نے کہا، میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، گھر کا سامان چوری ہو گیا ہے۔ ایمن کا شوہر جب اپنے بیڈ روم میں گیا تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ اس کے بیڈ پر تو نصیر لیٹا ہوا تھا، وہ بھی نازیبا حالت میں۔ اس نے نصیر کی طرف دیکھا اور ایمن کی طرف دیکھا تو ایمن نے شرم کے مارے اپنا سر جھکا لیا۔ ایمن کا شوہر سمجھدار تھا، وہ سب حالات کو سمجھ چکا تھا۔ اتنے میں نصیر اٹھا، ایمن کہاں ہو تم؟ جب نصیر نے ایمن کے شوہر کو دیکھا تو چونک گیا، جلدی سے اپنی حالت ٹھیک کرنے لگا۔ ایمن اسی وقت روتے ہوئے اپنے شوہر کے قدموں میں لپٹ گئی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تم یہاں پر نہیں تھے تو مجھے تنہائی کاٹتی تھی، میں اکیلی بہت روتی تھی، میرا دل بھی نہیں لگتا تھا، انجانے میں مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ لیکن ایمن کے شوہر نے اس وقت اس کی ایک بھی نہ سنی اور اس کو اسی وقت طلاق دے دیا۔ ایمن روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ اس چھت کے علاوہ میرے سر پر کوئی چھت نہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے شوہر نے ترس کھا کر اسے ایک کرائے کے گھر میں اس کی عدت پوری کرنے کے لیے رہنے دیا۔ جب ایمن کی طلاق کے بعد عدت پوری ہو گئی تو وہ در بدر بھٹکتی رہی اور یوں ہی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ آخر وہ ایک دارالامان میں جا کر رہنے لگی۔ ایمن اکثر سوچا کرتی تھی، میں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی ماری ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو برباد کر لیا، کاش میں اپنے آپ کو قابو میں رکھ پاتی۔ لیکن اب تو اس کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا، اس نے جو گناہ کیا اس کی سزا اس کو مل چکی تھی، شاید اب اس کی قسمت میں در بدر کی ٹھوکریں کھانا ہی لکھا تھا۔ دوستو، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ کیا ایمن کے شوہر نے اسے طلاق دے کر صحیح فیصلہ کیا یا اسے اپنی بیوی کو معاف کر دینا چاہیے تھا؟ دوستو، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔